قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ التحریم کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے فرعون کی بیوی کے ایمان کو مثالی قرار دیا۔ حضرات گرامی قدر، آپ حیران ہوں گے کہ اتنے بڑے دشمن خدا جو کہ کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں سب سے بڑا خدا ہوں، اس کی بیوی کا ایمان اتنا اعلیٰ ہے کہ اس ایمان کو ایمان والوں کے لیے آئیڈیل قرار دیا گیا۔ اس خاتون کا نام تھا آسیہ رضی اللہ عنہا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کی پیدائش کے بعد آپ کو ایک صندوق میں بند کر کے تو دریا میں ڈال دیا، تو وہ صندوق دریا سے نکلوانے والی یہی حضرت آسیہ تھی۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا اہتمام بھی انہوں نے ہی فرمایا، اور جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ کے معجزات دیکھ کر یہ مسلمان ہو گئی۔ یہ ہمیشہ فرعون کے مقابلہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تائید اور طرفداری کیا کرتی تھی۔ فرعون نے کافی ہیلے اور طریقے اپنائے کہ یہ ایمان سے باز آ جائے، لیکن آپ کے دل میں ایمان رچ بس چکا تھا۔ آخر کار اس نے ظلم کی انتہا کر دی، حضرت آسیہ کو گرم دھوپ میں گرم ریت پر لٹا کر ان کے ہاتھوں اور پاؤں پر کیل ٹھوک دیتا تھا، میخیں گاڑ دیتا تھا۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کتنا مشکل کام ہے۔ تو اس حال میں بھی اس بندی خدا کی استقامت کا سلسلہ بحال رہا اور وہ راہ حق پر کاربند رہیں۔ تو ایک دن جناب آسیہ نے اپنے رب کے حضور عرض کی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ جملہ بڑا کمال ہے۔ اگر وہ کہتی نا بیتن فی الجنہ، اللہ جنت میں گھر عطا فرما، تو وہ اور بات تھی۔ وہ عرض کر رہی ہیں عندکا بیتن فی الجنہ، اے اللہ مجھے اپنے حضور اپنے قرب خاص میں جنت کا محل عطا فرما۔ تو ساتھ میں عرض کرتی ہیں وَنَجِّنِي فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، فرعون اور اس کے برے کاموں سے مجھے نجات دے دے، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور ظالم قوم سے مجھے نجات عطا فرما دے۔ تفسیر قرطبی میں یہ حدیث مبارکہ درج ہے کہ اسی طرح حضرت آسیہ کو زمین پہ لٹا کر ان کے ہاتھوں میں کیل ٹھوک دیے گئے اور ان کے پاؤں میں بھی میخیں لگا دی گئیں۔ تو ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جنت والے محل کا انہیں وہیں نظارہ کروا دیا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اتنی مشکلات ایمان کے سلسلہ میں اگر برداشت کی تو رب نے انعام کیا عطا فرمایا کہ وہ جو اپنے قرب خاص میں اللہ کے قرب خاص میں گھر مانگ رہی تھی، محل مانگ رہی تھی، اللہ نے دنیا میں ہی ان کو دکھا دیا۔ اللہ کی ان عنایات کو دیکھنے کے بعد اتنی سخت مشکلات اور اتنی تکلیف کے باوجود وہ مسکرایا کرتی تھی۔ تو یہ انعام ہے اللہ کا کہ راہ حق میں تکالیف برداشت کی تو اللہ نے یہ اتنا بڑا انعام عطا فرمایا کہ اپنے قرب خاص میں جنت میں محل عطا فرمایا۔ اس سے بڑھ کر ایک انعام ہے جو میں بتانا چاہوں گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کا جب وصال کا وقت آیا، اور آج خاص بات یہ ہے کہ آج آپ کے وصال کا دن ہے، 10 رمضان المبارک، حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وصال کا دن ہے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا محسنین اسلام کے اندر ان کا پہلا نمبر ہے۔ اسلام کی خاطر اپنی خدمات پیش کرنے والی پہلی خاتون ہیں حضرت سیدہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ جناب معاذ فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال اور وصال کا وقت قریب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا
اے خدیجہ تیری تکلیف میرے لیے ناپسندیدہ ہے لیکن اس تکلیف میں خیر ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا جب جنت میں جاؤ نا تو اپنی سوکنوں کو میرا سلام کہنا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی حضور وہ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا وہ مریم ہیں، وہ حضرت آسیہ ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن حلیمہ ہیں۔ آپ شاید نہ سمجھے ہوں کہ یہ دوسرا انعام کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ نے محل بھی اپنے قرب خاص میں عطا کر دیا، اور محل میں اکیلے رہنا ذرا اچھا نہیں لگتا تو ساتھ کس کا نصیب کیا؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ان کو حضور کی زوجہ ہونے کا شرف عطا کر دیا۔ تو حضرات گرامی قدر اس قرآن مجید کے یہاں اشارے میں ہمارے لیے سبق ہے کہ راہ حق پر چلتے ہوئے اگر کہیں چھوٹی چھوٹی مشکلیں آ جائیں تو ہمیں اس وقت حضرت آسیہ کی بڑی مشکلات کا سامنا کر کے اپنے آپ کو ہمت دینی چاہیے۔